آپ نے ابھی کہہ دینا ہے کہ جناب والا جو ہم نے کمٹمنٹ دی تھی وہ فلڈ سے پہلے تھی، اب فلڈ پہ ہمیں بہت پیسے خرچ کرنا پڑیں گے، تو اس لیے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں ابھی سے کہ وی ول ناٹ بی ایبل ٹو آنر آر کمٹمنٹ. اس سے ہماری اسٹیٹ کو تو نقصان نہیں ہوگا سر؟ کے لیے دیکھو یہ تو ضرور ہوگا کہ ہمیں اندر کروا رہے ہیں، ہمارے اوپر ٹیررزم کی چارجز کر رہے ہیں، اور یہ بالکل اسپاٹ فری جا رہے ہیں، وہ نہیں ہونے دینا نا ہم نے. وہ ہمیں مسٹریٹ کر رہے ہیں اور ہم ان کو بالکل ان دا نیم آف وہ بلیک میل کر رہے ہیں اسٹیٹ، آپ ہمیں ہیلپ کریں تو ہم ان کو ہیلپ کرتے جائیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا. دس از واٹ سوشل میڈیا سے زیادہ پاورفل ٹول کوئی نہیں ہے. تو ہمیں ضروری ریلیز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، وہ خود ہی سوشل میڈیا کر دے گا. اور وہ کہتے ہیں جو فلڈز آئے ہیں انہوں نے پورے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے خیبر پختونخوا کا، تو ہمیں وہاں اس کو ریہیبلیٹیشن کے لیے بہت پیسے چاہیے. ویسے اٹس اے بلیک میلنگ ٹیکٹک، پیسے تو کسی نے ویسے ہی نہیں چھوڑنے. آئی آلسو نو دا IMF نمبر 2 جو یہاں پہ ہے، تو اس کو تو میں ویسے ہی ہر چیز ساری انفارمیشن اس سے لیتا بھی رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عمران خان حسب وعدہ خطرناک ہوتے چلے جا رہے ہیں. خطرناک انہوں نے اپنی اپوزیشن کے لیے ہونا تھا، لیکن جس طرح سے دن گزرتے جا رہے ہیں، مہینے گزرتے جا رہے ہیں، لگ یہ رہا ہے کہ وہ خطرناک صرف اور صرف اپنی اپوزیشن کے لیے نہیں، اس حکومت کے لیے نہیں، بلکہ پاکستان کے لیے خطرناک ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کے اپنی دور حکومت میں IMF کے ساتھ ایک ڈیل کی تھی. یہ وہی IMF کی ڈیل تھی جس کی شرائط بہت زیادہ سخت رہیں، اور عمران خان صاحب جب ڈیل کے لیے جا بھی رہے تھے تو تب بھی انہوں نے کہا کہ اوہ بہت دیر کر دی IMF کے ساتھ ڈیل کرنے میں. اب جب وہ یہ ڈیل کرتے ہیں تو اس ڈیل کو جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے نتیجے میں ان کی حکومت جانے والی ہے، تو جو تمام تر معاملات انہوں نے اپنے دور حکومت میں IMF کے ساتھ ڈیل کی تھے، سیل کیے تھے، اس کو بریچ کرتے ہیں. اس حد تک بریچ کرتے ہیں کہ بجلی کی پرائسز ہوں یا پھر پیٹرولیم مصنوعات کی پرائسز ہوں، اس کے اندر عوام کو ریلیف دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو IMF کے ساتھ جو معاہدہ تھا پاکستان کا وہ سسپینڈ ہو جاتا ہے. اس حد تک سسپینڈ ہو جاتا ہے کہ جو نئی حکومت آتی ہے، مفتاح اسماعیل لگاتار عوام کی تنقید کے باوجود، اپوزیشن کی تنقید کے باوجود اس جستجو، اس یکسوئی کے ساتھ اس کو پرسو کرتے رہتے کہ کسی طرح یہ جو ڈیل ہے جو سسپینڈ ہو گئی ہے عمران خان صاحب کی، صرف اور صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے، اس کو بحال کیا جا سکے. آج 29 اگست ہے. آج کے دن یہ فیصلہ حتمی طور پر ہونا ہے، یا ہونا تھا، میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ 8ویں اور 9ویں قسط اسی معاہدے کی جو کہ ڈیل عمران خان صاحب نے IMF کے ساتھ کی تھی، وہ ملنی ہے کہ نہیں ملنی. یہ بھی میں آپ کو یاد کرا دوں کہ 2 ایک ساتھ اکٹھی ملنی تھی اس دفعہ. لیکن اب صورتحال یہ ہوئی ہے کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے جو ایک آڈیو لیکس آنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس سے بہت بڑے سوالات جنم لینا شروع ہو گئے ہیں. اس سے پہلے کہ میں ان سوالات کی طرف جاؤں، میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ پاکستان کی جو بھی متحدہ حکومت ہے، پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے، وہ ہر پل ہر لمحہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح IMF کے ساتھ یہ ڈیل ہو جائے، قسطیں مل جائیں، تاکہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بہتری کی طرف گامزن ہو سکے. اس ٹائم پر اگر IMF کی طرف سے قسط نہیں ملتی، آئی ایم ناٹ این اکانومی ایکسپرٹ، لیکن اتنی سمجھ مجھے بھی ہے اور یہ چیز میں باقی عوام کو ضرور سمجھا سکتی ہوں کہ اگر IMF کی طرف سے قسط نہیں ملتی تو اس ٹائم پر پاکستان کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے پرانے قرضے کی جو قسط ہے وہ ادا کر سکے. تو پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ پاکستان اس صورتحال پر کھڑا ہوگا جس کا سب لوگ ہمیں پہلے ڈرا رہے تھے کہ کہیں سری لنکا والی صورتحال تو نہیں ہو جائے گی. اب جو بڑا سوال ان تمام آڈیو لیکس کے بعد سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب صرف اور صرف اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے کیا پاکستان کو اتنا بڑا نقصان پہنچا سکیں گے؟ ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ ان کی یہ جو ڈکٹیشن ہے جو وہ شوکت ترین کے ذریعے صوبوں میں اپنی حکومتوں کو دے رہے ہیں، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو، چاہے وہ پنجاب ہو، انہوں نے یہ ڈکٹیشن دے کر کے نہ صرف صوبوں کو کیا یہ ریاست مخالف چیزوں کے زمرے میں آتی ہے؟ یہی ایک بڑا سوال ہے جس کا میں آج جواب جاننے کی کوشش کروں گی. مجھے جوائن کریں گے حکومت سے، PMLN سے علی پرویز ملک صاحب. السلام علیکم، خوش آمدید. مجھے پنجاب کی حکومت سے جوائن کریں، سارے حکومت میں نا، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم عوام کو فرق پڑتا ہے. وفاقی حکومت سے جوائن کریں گے، دوبارہ ہوگا علی پرویز ملک صاحب. السلام علیکم. پنجاب کی حکومت سے میں جوائن کریں گے دا سٹنگ کیبنٹ ممبر راجہ یاسر ہمایوں صاحب. السلام علیکم. پاکستان تحریک انصاف سے آف کورس، اور وہ سندھ میں جن کی حکومت ہے ادھر سے ہمیں جوائن کریں گے حیدر زمان قریشی صاحب. السلام علیکم، خوش آمدید. تینوں مہمانوں کو میں شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے وقت نکالا. راجہ یاسر ہمایوں صاحب، آپ سے میں آغاز کر لیتی ہوں. پاکستان نہیں ہوگا تو حکومت آپ کس پر کریں گے؟ آپ کو یہ چیز سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگر آ رہی ہے اچھی بات ہے، اگر نہیں سمجھ آ رہی تو آپ اور خان صاحب یہ چیز سمجھیں. خوشحال پاکستان مطلب
اگر خوشحال پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان ہوں گے تو یہ چیز آپ کے فائدے میں جائے گی. آپ کو یہ چیز کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ دیکھیے جی، ہمیں اللہ کا شکر ہے، بالکل سمجھ ہے. اور آپ ایک ویڈیو لیک یا آڈیو لیک جو کہ ابھی مبینہ آڈیو لیک ہے، اس میں کیا ثبوت ہے کہ اس میں کانٹیکسٹ بھی کوئی نہیں ہے. اور لیٹر جو ایکچولی جو اس کا ذکر ہے کہ لیٹر لکھا ہے، وہ کسی نے لکھا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے لیٹر؟ کیا محسن خان لغاری صاحب نے لیٹر لکھا ہے کوئی فیڈرل گورنمنٹ کو؟ تو اول تو جس نے یہ لیک کی ہے آبویسلی وہ کون ہے، پہلے تو یہ سوال پوچھے نا. اور کیوں کی ہے؟ میرا خیال ہے یہ زیادہ ڈینجرس ہے، کیونکہ محسن خان لغاری صاحب لیٹر لکھتے نہ لکھتے بہت ساری ڈسکشنز ہوتی ہیں آپ کی پارٹی میں، ہاکس بھی ہوتے ہیں، ان کے آئیڈیاز ہوتے ہیں، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا. اور یہ کوئی چیئرمین صاحب تو بات کر نہیں رہے ہیں، ہماری پارٹی میں کئی لوگ ہیں ہر قسم کی بات کرتے ہیں. اور وہ کوئی ڈکٹیشن لینے والے تو شخصیت ہیں بھی نہیں. جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں، جو فائنانس منسٹر ہیں ہمارے، وہ ان کو ان کی ریپوٹیشن جو ہے، جو پرانے سیاستدان ہیں، پنجاب والے بھی، جو محسن خان لغاری صاحب ہیں، اپنی ہمیشہ انڈیپینڈنٹ رائے رکھتے ہیں اور ہمیشہ بات بھی کرتے ہیں. مبینہ طور تو پر انہوں نے جب لیٹر ابھی لکھا ہی نہیں ہے، کوئی آپ کے پاس لیٹر ہے آپ کے پاس، وہ تو ایک انٹرنل ڈسکشن تھی نا، کس نے لیک کی یہ تو پوچھیں. آخر واٹس ایپ کال اگر تھی یا جو بھی تھی اگر، تو آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ کیوں اور کس نے لیک کی. کیا وہ مخلص ہے پاکستان کے ساتھ جس نے لیک کی ہے؟ کیونکہ اگر لیک ہو گئی اور آئی ایم ایف کو پتہ چل ہی گیا، فرض کرے آئی ایم ایف نے اس پہ بیس کر کے ڈیسیژن لینا تھا تو بہتر تھا کہ ان کو نہ ہی پتہ چلتا. تو خیر اینی ویز پہلے تو اس کا فیصلہ کر لیں. اور عمران خان نے میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی ڈائریکشن دی ہے کہ ایسے کر دو یا ویسے کر دو. ہاں انٹرنل ڈسکشن اگر وہ بھی مفروضہ مان لیا جائے تو کوئی لوگ کر سکتے ہیں، ہر طرح کی بات لوگ کرتے ہیں. آپ نے ویسے آڈیو سنی ہے؟ جی ہاں میں نے سنی، میری تو بلکہ فائنانس منسٹر سے بات بھی ہوئی ہے. اچھا بات ہوئی ہے. اور تو اس کا ایک پارٹ بغیر کانٹیکسٹ کے آپ نے نہیں، میں لیک اس کر لیے پوچھ رہی تھی راج صاحب، اصل میں آپ لوگوں کو یہ لگ رہا ہوگا ٹیلی ویژن کے ذریعے کہ آپ بڑے کول کمپوز ہیں. میں بتا دوں کہ ان کی پرسنالٹی کا حصہ ہے، یہ جذباتی نہیں ہوتے. میں نے بہت کم ان کو جذباتی ہوتے ہوئے دیکھا ہے. یہ مسئلہ بڑا سیریس ہے. یہ میں اس لیے لوگوں کو بتا رہی ہوں، لوگوں کو جو اس ٹائم پہ سیدھی بات دیکھ رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ایک تو بیانیہ یہ سیٹ کر دیا، اوپر سے اتنے کول ایکٹ کر رہے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. اس لیے میں نے بتا دیا کہ یہ آپ کا نارملی مزاج ایسا، جو کہ اچھی بات ہے. لیکن سر میں نے اس لیے پوچھا کیونکہ آپ نے مبینہ طور پہ کہا. اس کے بعد فواد چودھری نے آ کر میڈیا سے گفتگو کی، اسد عمر صاحب نے آ کر میڈیا سے گفتگو کی، کسی نے ڈینائی نہیں کیا. شری مزاری صاحبہ بھی یہی سوال پوچھ رہے ہیں جو آپ پوچھ رہے ہیں، لیکن ڈینائل کسی نے نہیں کیا. یہ مبینہ از لائک کہ آڈیو از کنفرم. انہوں نے یہ نہیں کہا، بلکہ یہ انہوں نے کہا نہیں سر، لیٹ می کمپلیٹ، الاؤ می ٹو کمپلیٹ. انہوں نے الٹا یہ کہا کہ بھائی ایسی کون سی غلط بات کر دی ترین صاحب نے؟ ایسی کوئی غلط بات نہیں کی. سر چوک آپ سے ہو گئی. آپ سے یہ چوک ہو گئی کہ فواد چودھری صاحب تھرسڈے کو آ کے بتا رہے ہیں کہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہمیں جانا چاہیے آئی ایم ایف کے آگے پروگرام میں، ہماری حکومتیں نہیں جائیں گی. رانا کاشف صاحب ذرا شارٹ سنوائیے، آپ خود سنیے کہ فواد چودھری صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اور اس کے بعد جو بھی آپ لوگوں نے اسکیم کیا انڈر دا امبریلا آف عمران خان صاحب، وہ اسکیم الٹی پڑ گئی. ذرا دکھائیے جی فواد چودھری صاحب نے تھرسڈے کو کیا بینز سپل کیے، جس کے بعد آج 29 اگست کو معاملہ یہاں آ کے کھڑا ہے. سنوائیے. آپ کو الیکشن کرانا پڑے گا. ان کے پاس آپشنز بہت کم ہیں کہ اگر عمران خان حکومت میں نہیں ہوں گے نا تو ہم تو یہ حکومت چلنے بھی نہیں دیں گے، عوام کی ایسی تیسی ہو جائے. لیکن آپ نے وڈرا کر. پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ الیکشن اگر ہو گئے تو عمران خان حکومت میں ہوں گے. آپ کہہ رہی ہیں نا الیکشن ہونے کے بعد نون لیگ جیت جائے تو ہر سیاسی لیڈر کو سوٹ کرتا ہے نا سر. ہو سکتا ہے کہ فریش الیکشن ہو اور نون لیگ جیت جائے یا کوئی اور جیت جائے. آپ یہ تو آپ ازیوم تو نہیں کر سکتی کہ الیکشن ہو جائیں گے تو عمران خان جیت جائے گا. یہ تو آپ ازیوم کر رہی ہیں نا. تو الیکشن ہونا، فریش مینڈیٹ ہونا اس طرح کے بڑے فیصلے کرنے کے لیے، اور صوبوں میں حکومت بھی ہونا آبویسلی جس سے آپ نے پیسے سرنڈر کرانے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے. اس دفعہ ہم تو ہمیشہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ فوراً الیکشن کراؤ، فریش مینڈیٹ کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. آپ کا مینڈیٹ ہوگا تو آئی ایم ایف سے پھر بات کریں. کیوں لٹکا رہے؟ پاکستان کو کچھ بھی نہیں ہونا، یہ ٹائم پہ الیکشن کرا دیتے. ابھی جو انہوں نے ضمنی الیکشن کروائے ہیں 2 مہینے پہلے کرا لیتے. پنجاب خیبر پختونخوا آئی ایم ایف کی ڈیل سے آؤٹ ہوتے ہیں، اپنی سپورٹ شو کرتے ہیں کہ بھئی ہم تو ان کو سپورٹ نہیں کر رہے حکومت کو، تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی فرق نہیں ہوگا. لیٹر لکھ دیا کسی نے؟ ہو تو رہا ہے نا؟ ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہے لیٹر؟ اچھا چلے ویٹ کریں گے کہ جب تک حتمی طور پہ نہیں ہو جاتا. ایسی خام خواہ کی بات ہے. آل رائٹ. علی پرویز مالک صاحب السلام علیکم. فرسٹ تھنگ فرسٹ، سب سے پہلے تو کانگریچولیشنز، ویل پلیڈ انڈیڈ. مطلب انہوں نے جو نیریٹو بنانے کی کوشش کی کہ بھئی عوام کے لیے مشکلات کا انبار ہوگا تو اس لیے جو ہے ہم وڈرا کریں گے آئی ایم ایف کے اس پورے پلان سے، وہ اصل میں ترین صاحب نے بتا دیا کہ نہیں کیونکہ یہ عمران خان صاحب کو چیئرمین کے خلاف جا رہے ہیں تو لہٰذا ان کو یہ ٹیکٹکس اپنانے پڑیں گے. آپ نے ان کا جو نیریٹو ہے اس کا کاؤنٹر نیریٹو دیا، ان کو ایکسپوز کیا، اچھی بات ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر وہ کون شخص ہے جو اتنا طاقتور ہے، جو اپنے گھر میں بیٹھ کے سب کی باتیں سنتا ہے؟ آپ کی حکومت ہے،
میں اتنے پاورفل آدمی سے ملنا چاہتی ہوں, مجھے تو ملوائیں کہ وہ کون ہے جو سب کی باتیں اتنے سکون سے چل ہو کے سنتے ہیں اور صحیح وقت آنے پر ان باتوں کو ریلیز کر دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بینش بہت شکریہ, آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا. دیکھیں آپ مجھے ذاتی طور پہ جانتی ہیں, آپ نے مجھے 4-5 سال پبلک لائف کے اندر میں نے اپنے آپ کو کس طرح سے کنڈکٹ کرنے کی کوشش کی ہے, آپ اس سے بھی واقف ہیں. میں نے آخری حد تک یہ کوشش کی ہے کہ کسی بھی پاکستانی سیاستدان کے اوپر میں یہ غدار والا جو لیبل ہے نا, یہ اس کے اوپر لگا کے نہ اچھالوں, ٹھیک ہے. اور کیونکہ میرا یہ پختہ یقین تھا کہ ہم سیاستدان آپس میں جو مرضی اختلافات ہوں پر ہم کبھی بھی ریاست کے مفاد کے خلاف کام نہیں کر سکتے. بٹ انفارچونیٹلی ہم نے پچھلے چند مہینے میں کیا دیکھا, شہباز گل صاحب والا جو بغاوت والا معاملہ ہے وہ سامنے آتا ہے. ابھی ہم اس کو بھولتے نہیں ہیں تو یہ شوکت ترین صاحب کی ویڈیو سامنے آ جاتی ہے. اور میں آپ سے یہ بھی آپ کو گزارش کروں, آپ نے ابتدائیے میں بالکل ٹھیک کہا, یہ انہوں نے پہلی دفعہ پاکستان کی ڈیفالٹ کو انجینئر کرنے کی کوشش نہیں کی, یہ انہوں نے دوسری دفعہ کوشش کی ہے. کیونکہ آپ جانتی ہیں جب ووٹ آف نو کانفیڈنس سکسیسفل ہونے جا رہا تھا, میرا بھائی ہے, اس کی میں ذاتی طور پہ بہت عزت کرتا ہوں, کہتا ہے کہ جی آپ الیکشن کروا لیں اگر آپ اتنے مخلص ہیں. تو جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ کے سامنے ٹیبل ہوا تھا, اس سے پہلے کیا وزیر اعظم صاحب کے ہاتھ میں نے جکڑے ہوئے تھے کہ وہاں پہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دیتے؟ آج کیا میں نے ان کے ہاتھ جکڑے ہوئے کہ پنجاب کی اسمبلیاں یہ ڈیزالو نہیں کر سکتے؟ میں نے ان کے ہاتھ جکڑے ہوئے کہ یہ کے پی کے کی اسمبلی وہاں پہ جا کے ڈیزالو نہیں کر سکتے. تو انہوں نے اس وقت بھی, آپ جانتی ہیں پیٹرول کی قیمت کے ساتھ کس طرح سے یہاں پہ بارودی سرنگیں پیٹرول کی قیمت کے ساتھ کھیل کے لگائیں, جس کی وجہ سے یہ جو سال اختتام پہ ہونے جا رہا ہے 5,500 ارب سے زیادہ کا خسارہ ہے, جو پاکستان مسلم لیگ نواز 2018 میں الیکشن والے سال میں 2,200 ارب کا خسارہ چھوڑ کے آئی تھی. اس کے بعد ماشاءاللہ آج جو یہ ویڈیو آئی ہے جس کے اندر وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کور کمیٹی کے اندر ہم نے یہ بیٹھ کے طے کیا ہے کہ آپ نے یہ جو پری کنڈیشن ہے آئی ایم ایف لون کی, یہ پری کنڈیشن ہے. اس میں خط کے اندر وہ جو بڑے معصوم بن کے کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے کہاں آئی ایم ایف کو کہہ دی ہے اور کہاں پہ ہم نے کوئی چیز بریچ کی ہے. آئی ایم ایف کا معاہدہ جو عمران خان صاحب خود کر کے گئے تھے, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پروونشل گورنمنٹس اتنا سرپلس چھوڑیں گی, اور جب آپ وہ سرپلس بریچ کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کا لون ہی کک نہیں کرے گا. یہ بتا دیں جی اچھا. اور ایک بات میں آ رہا ہوں جی. اور دوسری بات یہ جو بھائی نے کہا کہ جی آئی ایم ایف کو تو کسی نے خط نہیں لکھا, تو ذرا وہ جھگڑا صاحب کی ویڈیو چلائیں نا یہاں پہ, جس میں وہ بتاتے ہیں کہ میں جو نمبر 2 ایٹ آئی ایم ایف اس کے ساتھ میری بادشاہت ہوتی رہتی ہے, میں اس کو ویسے ہی بھجوا دوں گا. تو کائنڈلی بھائی کو سنا دینا. اب جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ ویڈیوز کس طرح سے آپ کی ریلیز ہوئی ہیں, دیکھیں یہ ہم نے تو کی نہیں ہے, آپ کی سوشل میڈیا کے اوپر ہی چل رہی ہے نا. پر میں اس چیز کے اوپر آپ کے ساتھ بالکل اگریمنٹ کے اندر ہوں کہ اس چیز کو بھی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے کہ آپ کے جو کرمنل لا کے اندر, اور حیدر زمان قریشی صاحب یہاں پہ موجود ہیں, وہ وکیل ہے, میرے سے بہتر جانتے ہوں گے کہ آپ کو کیا جو ریکوائرمنٹس میٹ کرنی ہوتی ہے کسی کا فون ٹیپ کرنے سے پہلے. پر گزارش یہ ہے, آج جو معاملہ ہمارے سامنے ہے اس کو آ کے ان کی بدنیتی اس کے اندر صرف اور صرف ثابت ہوتی ہے, اور ان کو شرم کرنی چاہیے. اور اس کے بعد ان کی ہڈرمی دیکھیں, اسد عمر صاحب ٹی وی پہ آ کے ڈیفینڈ کر رہے ہیں. آپ نے فواد چودھری کی ویڈیو چلا دی کہ انہوں نے یہ پلان 2 دن ہمیں پہلے بتا دیا تھا, شرم نہیں آئی. آج بھی ہڈرمی کے ساتھ ڈیفینڈ کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ مجھے تو آج کسی کی ضرورت ہی نہیں تھی, صرف 100 ہی چلوا دیتی نا پورے 30 منٹ. اور یہ آڈیوز کس طرح سے آئی ہیں, بالکل میرے بھائی کا حق ہے, یہ ایجیٹیٹ کرے, پتہ کرائے کہ کس طرح سے ریلیز ہوئی ہے, اور ان لوگوں کو بھی کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے. پر آج آپ کو پتہ کس نے ریلیز کی؟ مجھے تو نہیں پتا نا, یہ آج آئی ہے. میں اپنی آواز آپ کی آواز کے ساتھ ملا کے کہتا ہوں کہ آپ ڈھونڈ لیں اس کو کیا ہوا. آلرائٹ بھائی, ویسے بھی آلریڈی the damage has been done. وہ اس لیے کیونکہ ڈیمیج اسی لیے اور اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ ایک کانسپریسی اسی کو کہتے ہیں کہ بات نکل جاتی ہے, بات پھیل جاتی ہے, پورا سوشل میڈیا اس سے بھرا ہوا ہے. آئی ایم 200% شیور کہ آئی ایم ایف تک یہ بات پہنچ گئی ہے. اب دیکھیں آج 29 تاریخ کو جو میٹنگ ہونی ہے اس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے. سو دا ڈیمیج از آلریڈی ڈن. یہ جو مطلب راجہ صاحب بھی کہہ رہے تھے ہو گیا کر دیا, تو دا ڈیمیج از آلریڈی بین ڈن. السلام علیکم حیدر زمان قریشی صاحب, بہت شکریہ سر. آپ کو بھی میں مبارکباد دے ہی دیتی ہوں. چلیں بے شک میں نے آلریڈی مبارکباد دی تھی علی پرویز ملک کو, لیکن میں آپ کو بھی دے دیتی ہوں مبارکباد, بیکاز آپ حکومت کا حصہ ہیں کہ بہت اچھا آپ نے پلے کیا, اپنا نیریٹو آپ لوگوں نے اچھا بتایا. لیکن آپ صرف اسی لیے خوش ہوں گے اور اسی لیے اپنی پرفارمنس کے اوپر داد وصول کریں گے کیونکہ یہ جو آڈیو آئی ہے اس دفعہ یہ آپ کے حق میں ہے اور پی ٹی آئی کے اگینسٹ آئی ہے, یا پھر آپ ہیومن رائٹس جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں اس حوالے سے سوال اٹھائیں گے کہ ایسے کیسے کسی کی پریویسی بریچ ہو سکتی ہے, یعنی کہ کسی کی فون کال کون کس سے کیا بات کر رہا ہے آپ اس کو پبلکلی نشر کر دیں گے. کب تک پاکستان کی پوری سیاست آڈیوز اور ویڈیوز پر چلتی رہے گی سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دینش بہت شکریہ.
اور آپ نے کافی سیر حاصل انٹرو بھی دیا، اور راجہ صاحب نے بھی اپنا اظہار خیال کیا، اور اپنا ہمارے بھائی علی پرویز نے بھی. دیکھیے آپ ضرور ہمیں مبارکباد دیں، لیکن اس وقت پاکستان اس حالت میں اب آ گیا ہے فلڈز کے بعد کہ شاید آپ کووڈ ایک چیلنج تھا، انہی طور پہ میں آپ کو عرض کر دوں. پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ڈاکیومنٹری ایویڈنس موجود ہے، اقبال اپنا تیمور جھگڑا صاحب کا جو لیٹر ہے IMF کو جو انہوں نے لکھا، اور مفتاح اسماعیل صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا، اور اس کے بعد نہ جانے کیا ہوا اور کیسے ان کو تھوڑی سی بعد میں سمجھ آئی، لیکن یہ پلاننگ ہوئی. اور فواد چودھری صاحب کی ویڈیو موجود ہے، ڈاکیومنٹ موجود ہے، پورا بیانیہ موجود ہے، اور یہ آڈیو نہ بھی لیک ہوتی، کوئی بھی آڈیو ریکارڈ نہیں ہونی چاہیے، اور ریکارڈ ہونے کے بعد ظاہر ہے ریکارڈ کسی مقصد کے لیے کوئی کرتا ہے، نہ ججوں کی ہونی چاہیے نہ سیاستدانوں کی ہونی چاہیے، لیکن یہ ہوتا رہا ہے، قابل مذمت ہے. لیکن دہشت گردوں کی بھی ہوتی ہیں، سیکیورٹی ایجنسی بھی کرتی ہیں. اب یہ کہاں سے ہوئی کیسے ہوئی یہ تو اگلی بات ہے، بٹ دا ایشو بیفور پاکستانی قوم کے. دیکھیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی سیاست ضرور کریں، اپنا بیانیہ بنائیں، وہ جلسے ضرور کریں. وہ فلڈ متاثرین کے لیے فلڈ فنڈز نہیں اکٹھا کرنا چاہتے تھے، یہ ان کی پچھلے ہفتے میں اسٹیٹڈ پوزیشن تھی. اب شاید انہوں نے اس کو ری وزٹ کیا ہے، ہم ویلکم کرتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ وار ہو، سیلاب ہو، پاکستان ڈوب جائے، پاکستان ایک حالت جنگ میں ہو، لوگوں کے پاس کھانے کا زندہ رہنے کا بھی جو ہے سامان نہ ہو، لیکن وہ جلسے کریں. بالکل ان کو کشتی نوح کی طرح ایک بنا دیں، ایک کشتی، وہ جائیں فلڈ ایریا میں بھی جا کے جلسے کریں، کوئی نہیں ان کو روک رہا، پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے، ان کو نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات، اس حالت میں اکانومی کو جو یہ چھوڑ گئے، اس کے بعد ایک آپ کو علم میں ہے بجٹ سے پہلے ایک ڈاکیومنٹ سائن ہوا، اس کے بعد ایک فریم ورک اگریمنٹ ہوا، پھر ایک LOI ہوا. اس سب کے اندر، اور جب صوبائی حکومتوں کے بجٹ بن رہے تھے بشمول ان کی KPK حکومت کے اور پنجاب گورنمنٹ کے، اور فائنانس منسٹر محسن لغاری سیکرٹری مسٹ بی گیون دا کریڈٹ کہ انہوں نے پریشر لیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ پرویز الہی صاحب کو بھی، ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ پریشر لیا. یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ پہلے تو ان کا خیال تھا کہ ہم جلسے کر کے ہم نے پہلے اکانومی کو ڈی سٹیبلائز کیا، کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی اور میں گھومتا پھرتا رہوں گا، اور ایک حد تک یہ کامیاب ہوئے کہ ڈالر 250 پہ ہو گیا. اب ان کو پرابلم یہ ہو گئی کہ اوہو یہ کیا ہو گیا، یہ تو IMF کے پیسے آ جائیں گے، ملٹی لیٹرل فنڈنگ آ جائے گی، دوست ممالک نے پیسے کمٹ کر دیے اور یہ تو کام خراب ہو جائے گا. اب ناٹ ریئلائزنگ کہ جب یہ اس کام کو خراب کرنے چلنے بینش تو آپ کو اربوں ڈالر کا فلڈز میں نقصان ہو گیا. تو آپ IMF کے ایگریمنٹ کو ڈی ریل اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں 1000 روپے کا ڈالر ہو جائے، آپ کے عوام برباد ہو جائیں. وہ کس لیے ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں حیدر زمان قریشی صاحب؟ دیٹ واز کلیئرلی ایویڈنٹ ان بوتھ آڈیوز. آپ کو پانی پہ ATM مشینز لگا دیں. میری بات سن لینا، اگر آپ یہ ابھی بھی فلڈز میں بھی الیکشن چاہتے ہیں تو پوچھ لیں الیکشن کمیشن سے، یہ الیکشن کروا لیں. اور 2 صوبائی اسمبلیاں ہیں، 2 صوبے جو ہیں جو پارشلی ڈوبے ہوئے ہیں، وہاں یہ الیکشن کروا لیں اگر ان کو اتنا الیکشن کا سوال ہے. دیکھیں سیاست ہوتی رہے گی، غریب لٹ گئے، آپ کے 2.5 صوبے واش آؤٹ ہو گئے ہیں، فزیکل انفراسٹرکچر نہیں ہے وہاں پہ، لوگوں کے پاس پہنچنے کا طریقہ نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ IMF کو ری ریل کر دیں. حالات پاکستان کے اس ٹائم پر بہت خراب ہیں. ایک طرف سیلاب ہے اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی رچائی گئی سازش. ٹھیک ہے حیدر بھائی، ایک چھوٹا سا بریک لینے کی اجازت دیجیے، واپس آئیں گے، ڈسکشن کو ریزیوم کریں گے. دیکھتے رہیے سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ. ول بی بیک شارٹلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ، اور سیدھی بات زون میں وفاقی حکومت سے علی پرویز ملک، پنجاب کی حکومت سے راجہ یاسر ہمایوں، سندھ کی حکومت سے یعنی پیپلز پارٹی سے حیدر زمان قریشی صاحب. میں نے آج سے اپوزیشن کہیں استعمال ہی نہیں کرنا کیونکہ اپوزیشن ہے ہی نہیں، ملک کے اندر اپوزیشن ہی نہیں ہے، سبھی تو حکومتیں کر رہے ہیں. خیر جی، تینوں مہمانوں کا ایک دفعہ پھر سے بہت بہت شکریہ. راج صاحب، آپ بس میں 101 شو ہو جاتا نا تو میں نے کچھ سوال سپلیمنٹری بچا لیے تھے. میں نے کہا کہ کہیں جو وفاقی حکومت ہے وہ لیفٹ آؤٹ نہ فیل کرے. پہلے ہی صوبائی حکومتوں نے وفاقی حکومت کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دیا، بیچارے IMF میں اکیلے جائیں گے، کتنا برا لگے گا. آپ کہہ رہے تھے نا کہ خان صاحب نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی. خان صاحب زیادہ دور نہیں میں بتا رہی کیونکہ پھر آپ کو بولنے کا وقت نہیں ملے گا. جہلم کے جلسے میں
ایک تو خیر میں جلسوں پہ جاتی نہیں ہوں لیکن اٹ واز اے ویری بیڈ جلسہ, ٹرسٹ می. اتنے کم لوگ, عجیب سے سیلاب چل رہا ہے, پھر بھی آپ لوگوں نے جلسہ کرنا ہے. چلیں جی آپ کی مرضی, میں جمہوریت پسند ہوں, آپ کرنا چاہتے ہیں جلسے, شوق سے کریں, 100 بسم اللہ. اس جلسے میں جو عمران خان صاحب نے بات کی ہے نا, آپ خود سنیں. کاشف صاحب ذرا سنوائیے راجہ یاسر ہمایوں صاحب کو کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف, سابق وزیر اعظم پاکستان, عوام کو کیا بتا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں. اگر آپ اسی پارٹی کو دیوار سے لگا دیں گے جو آپ اس وقت پلان بنا ہوا ہے, میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ یہاں سری لنکا والا حال ہونے والا ہے. ابھی تو ہم آئین اور قانون کے بیچ میں چل رہے ہیں, لیکن جب ایک پولیٹیکل پارٹی ہٹ جائے گی راستے سے تو جو حالات ہے پاکستان میں, کون روکے گا پبلک کو؟ ابھی تو ہم آئین اور قانون کے حساب سے چل رہے ہیں, لیکن اگر ایک پارٹی کو دیوار سے لگایا گیا تو کون روکے گا پبلک کو. اب آپ یہ کریں گے, یہ تو مجھے 2014 یاد آ گیا, اسی طرح کنٹینر, وہی اپوزیشن کے نعرے. دیکھیں ان کو یاد ہے پنجاب میں آپ کی حکومت ہے, خیبر پختونخوا میں بھی ان کی حکومت ہے. سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ لوگوں کو. کن لوگوں کو؟ جو لوگ میٹر کرتے ہیں کہ اگر آپ اس طرح کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو دیوار سے لگائیں گے تو یہ ہوگا. یہ باتیں تو سب پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں, کہ میاں صاحب نے کبھی نہیں کی جب ان کو پرابلم آئی ہے. obviously آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو پروسیس سے جب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں پولیٹیکل پروسیس سے, تو اس طرح کی باتیں وہ ضرور کرتے ہیں. تو یہ بات تو ہے, اور آپ نے اپنے ووٹر کو سمجھانا ہے کہ کون کر رہا ہے, سازش ہو رہی ہے, آپ کے خلاف مقدمات کیے جا رہے ہیں. یہ ابھی ذکر کر رہے تھے ان کے خلاف ہوئے, تو obviously جب ان کے خلاف ہوئے تو کیا یہ چپ رہے تھے؟ میاں صاحب کی تقریریں آپ دیکھیں بڑی ایکسٹریم پہ وہ بھی چلے جاتے رہے ہیں. تو obviously یہ تو بات ہوتی ہے ایک پولیٹیکل جلسے کے کانٹیکسٹ میں, تو اور اس میں کوئی اس بات سے کیا ہے, اس میں کیا ہے خطرناک بات, اس میں کیا بات آپ کو پرابلم ہے اس میں؟ وہ کہہ رہے ہیں ابھی ہم آئین اور قانون کے دائرے میں ہیں, نہیں تو بس اب ہم ملک کو سری لنکا کی طرح بنا دیں گے. ہم نہیں بنا دیں گے, وہ کہہ رہے ہیں بن جائے گا اگر آپ سیدھے نہ ہوئے تو. بیکاز آپ عوام کو نکالیں گے, آپ انتشار پھیلائیں گے, ہیٹ سپیچ کریں گے کہ نکلو. اور ہم ماضی میں بھی کر چکے ہیں نا, شیخ رشید صاحب آپ ہی کا سٹیج استعمال کر کے اس طرح کی باتیں کر چکے ہیں. پاپولر لیڈر کے خلاف اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو حالات خود بخود ایسے بن جاتے ہیں نا. آپ نے پہلے بھی یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے, ایسے نہیں ہونا چاہیے. تو جو بھی کرے گا پھر وہ اس کو نہیں, لیکن حرکتیں تو عمران خان صاحب ایسی کر رہے ہیں نا. خاتون جج کو دھمکی دینا, آپ ان پہ کیس بھی بنا دیں, بین بھی کر دیں, ان کو دہشت گرد بھی ایک تو قرار دیں, توہین عدالت کا چپ کر کے بیٹھے مقدمہ ہے زیبا چودھری والے معاملے پہ. جو شہباز گل نے کیا وہ علی پرویز نے کہا تھا, ہم نے کہا تھا ان کو کرنے کو. جو شہباز گل نے کیا, جو باتیں کی, کیا ہم نے کی؟ اصل بات یہ ہے کہ میں نے تو اس کو انڈورس نہیں کیا جو شہباز گل صاحب نے کیا, اور ٹھیک ہے اس پہ قانونی کارروائی بھی ہونی چاہیے, لیکن جس طریقے سے ہوئی ہے ایسے نہیں ہوتا. خان صاحب نے بھی نہیں کیا, لیکن خان صاحب پیچھے تو کھڑے ہیں نا ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کی بیسیکلی شہباز گل کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے, لیکن یہ تو نہیں نا کہ کوئی ملک میں قانون ہی کوئی نہیں, کوئی جنگل کا قانون ہے یہاں پہ. اسی طرح اس سے بہت زیادہ خطرناک باتیں میاں صاحب کر چکے ہیں, مریم بی بی کر چکی ہیں, نون لیگ کی بہت ساری خواجہ آصف صاحب کر چکے ہیں. ٹکر کی خطرناک باتیں کرنی نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے خلاف تو کچھ نہیں ہوا, اور اگر ہوا ہے تو وہ شور نہیں مچاتے جب بھی کبھی ہوتا ہے تو. اچھا, ہاں تو بیسیکلی آپ لوگ آئیڈیلائز کر رہے ہیں کہ جیسے میاں صاحب کے ساتھ یا مریم نواز کے ساتھ ہوا, جو انہوں نے باتیں کی کچھ نہیں ہوا, تو خان صاحب بھی اسی ٹکر کی بات کریں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کے خلاف بھی غیر قانونی کارروائی ہوگی قانون کو بالکل سائیڈ پہ کر کے, تو ظاہر ہے وہ بولے بھی نہ, کیا کرے اور کیا کر سکتا ہے. جی علی پرویز ملک صاحب وہ بولے بھی نا, کیوں آپ ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ ایسی باتیں کریں؟ میں صرف وہ آپ سے یہ گزارش کر رہا تھا, میری یاد دہانی کروا دیجیے گا, وہ گل صاحب نے جو یہ بغاوت کی جو ترغیب کرنے کی کال کی تھی, وہ کس جگہ سے انہوں نے فون کال کی تھی؟ اور دوسری بات یہ جی بنی گالا سے, تو آشرواد کس کی تھی, اور وہ کس سے پڑھی ہوئی اسکرپٹ جو پڑھ رہے تھے اپنے فون سے, وہ کس نے ان کو میسج کی ہوئی تھی؟ اسی لیے تو عوام چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب نہیں, مجھے پتا یہ اسکرپٹ جو آئی تھی, کون سی اسکرپٹ آئی تھی, یہ آپ نے مجھے بتانا ہے. نہیں علی, یہ زیادتی ہے. آپ یہاں پہ آ کے اپنا کتھارسس کرتے ہیں, نہ آپ یہ بتاتے ہیں کہ آڈیو کون لیک کر رہا, آپ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا, نہ آپ مجھے بتاتے ہیں اسکرپٹ کہاں سے آئی ہے, اور اسکرپٹ میں ایگزیکٹلی کیا تھا, اور کتنی اسکرپٹ پڑے گی اور کتنی نہیں پڑے گی. یہ کچھ باتیں تو آپ کو بتانی چاہیے نا, بتاتے کیوں نہیں آپ؟ میں تو آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ شہباز گل صاحب کو چاہیے اپنا فون وہاں پہ جو تحقیقاتی ایجنسیاں ہیں ان کو سرنڈر کریں, اس کے بعد ساری بات کھل کے سامنے آنی چاہیے, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. اور میں آپ سے جو دوسری بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ شوکت ترین کا معاملہ کس طرح سے شہباز گل سے مختلف ہے. دونوں نے کیا اس ریاست کے خلاف یہ انہوں نے میوٹنی اور یہ انہوں نے بغاوت نہیں کی, تو کیا شہباز گل کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ آج شوکت ترین کو بھی اسی طرح کٹہرے میں نہیں کھڑا کرنا چاہیے؟ میں تو آپ سے یہ سمپل سی بات کر رہا ہوں. اور تو کیا آپ شہباز گل کی طرح ان کے خلاف مقدمہ درج کرانے جا رہے ہیں؟ اگر مسئلہ سیم ہے, اگر ایک ہی میگنیٹیوڈ کا نقصان ہو رہا ہے پاکستان کو اس کے نتیجے میں, تو کارروائی کرنے جا رہے ہیں. میری تو خواہش یہ ہے کہ جس نے بھی
اس ملک کی ریاست کو کمزور کرنے کے لیے سازش کی ہے, اس کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے. ان کو میرے ساتھ اختلاف ہے, میرے خلاف 100 سازشیں کریں, مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. عوام فیصلہ کر لے گی کہ وہ کس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. پر اگر ریاست کے مفادات ابھی آپ نے الزام شوکت ترین پر لگایا, پھر آپ کہہ رہے ہیں جس نے بھی, کھل کر بات کریں نا, اسپیسیفک بات کریں. میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ نہیں بالکل میں نے کوئی 30 منٹ کے اندر ٹھوس بات کریں, سیدھی بات. گزارش یہ ہے, شہباز گل نے بنی گالا سے فون کیا, عمران خان کی بھی دی ہوئی اسکرپٹ پڑھی, اس کے اندر یہ بھی طے ہو گیا کہ کہاں سے ڈائریکشن آئی. اچھا, شوکت ترین صاحب والے معاملے کے اندر کور کمیٹی کے اندر اگر یہ فیصلہ ہوا تو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کون ہیڈ کرتا ہے مجھے بتا دیں. وہ آڈیو ویڈیو آپ آڈیو چلائیں لوگوں کے سامنے, کیا عمران خان کی آشیرواد کے بغیر یہ سب کچھ ہو رہا تھا؟ نہیں ہو رہا تھا. اس کے بعد یہ میرا بھائی کہتا ہے کہ جی اگر آپ کسی مقبول پارٹی کو کونے سے لگائیں گے تو پھر یہی ہوگا. کسی ادارے کا نیوٹرل ہونا جو آئین کے اندر اس کے لیے ایک تقاضا ہے, اس کو یہ نہیں کہتے کہ جی کہ آپ مجھے دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں. اگر آپ اپنا بوجھ اپنے پیروں پہ خود ہی اٹھانے کے قابل نہیں ہے تو اداروں کو سیاست کے اندر مداخلت کے لیے مت کہیں, کبھی ان کو جانور پکار کے, کبھی کچھ اور ان کو کہہ کے. اور ہم اکیلے IMF تو ضرور جا رہے ہیں, پر بینش عوام یہ نہیں بھولی کہ ماشاءاللہ کس کی وجہ سے وہاں پہ جانا پڑ رہا ہے آج ہمیں. اور جو سری لنکا یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ سری لنکا بن جانا تھا ہم نے, میں آپ کو یہ بات بتاؤں, جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے حلف اٹھایا تھا اس سے اگلے دن میں ان کے پاس ملاقات کرنے گیا تھا ان کی اکنامک ٹیم کے ساتھ. وہاں پہ بیٹھ کے 8 لوگوں کی وہاں پہ پریزنس کے اندر میں نے ان کو کہا کہ عمران خان صاحب ٹیکنیکلی ہمیں ڈیفالٹ کروا کے چلے گئے ہوئے ہیں, آپ کے پاس جو فورن کرنسی کے ریزروز پڑے ہوئے ہیں وہ سارے مانگے ٹانگے کے ہیں, اور اس کو یہ نتھی کیا ہوا ہے انہوں نے IMF کے گرین لائٹ کے ساتھ. تو جب یہ IMF کا پروگرام بارودی سرنگیں لگا کے سیبوٹاج کر گئے ہیں تو آپ مجھے بتا دیں ہم کس طرح سے ٹیکنیکلی ڈیفالٹ میں نہیں تھے. میں آپ کو ان لوگوں کے نام بتا دوں گا, اور یہ جو وہاں پہ موجود تھے جن کے سامنے یہ بات ہوئی, 8-10 لوگ وہاں پہ بیٹھے تھے انکلوڈنگ دا پرائم منسٹر سٹاف اینڈ وہی ملٹری سیکرٹری جو عمران خان کا ملٹری سیکرٹری تھا. ویسے صرف عمران خان نہیں, آپ لوگوں نے بھی بیٹھ کر کے جو ہے نا ڈسکریڈٹ کیا ہے. اگر پرچہ کٹے گا تو پوری کی پوری حکومت آپ لوگوں کے خلاف بھی کٹے گا پرچہ. کس نے بیٹھ کے ڈسکریڈٹ کیا ہے کہ مفتاح اسماعیل جو ہے اس کی پالیسیز ٹھیک نہیں ہے, طلال چودھری ہو, حنیف عباسی ہو, عابد شیرانی ہو. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں ہمارے جو بھی اختلافات ہیں نا ان کو ایک دن کے لیے ہولڈ پہ کر دیں. میں نے کل بھی ٹی وی پہ یہ عابد شیر علی صاحب کو کہا, میں نے یہی چیز حنیف عباسی صاحب کو کہی کہ آج پاکستان کو ڈیفالٹ سے ایورٹ کروانا ہماری پرائیورٹی ہے, باقی ساری چیزوں کی ثانوی حیثیت ہے. آپ آپس کی لڑائی 2 دن کے لیے پاز کر دیں. اور یہی میں نے ان کی پارٹی سے بھی بے پناہ چینل پہ گزارش کی, فلڈز کو دیکھ کے, IMF کی سچویشن کو دیکھ کے 3 دن کے لیے اختلافات پاز کر دیں. اور یہ سب جانتے ہیں کہ آپ کو فسکل سپیس ڈھونڈنے کے لیے IMF کے ساتھ ری نیگوشیٹ کرنا پڑے گا, پر پہلے IMF کو آن بورڈ تو کر لینا. اگر وہ آن بورڈ ہی نہیں ہے, پروگرام ہی ابورٹ ہوا ہوا ہے, تو آپ نے ری نیگوشیٹ کس کے ساتھ کرنا ہے؟ تو خدا کے لیے ملک کی ترجیحات کو, ریاست کی ترجیحات کو سامنے رکھیں, اور ان معاملات کو اتنا آگے مت لے کے جائیں کہ ہمیں پاکستان کو ہم خدا نہ خواستہ اس کا نقصان پہنچا دیں. میں تو صرف اتنی سی آپ سے گزارش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے حیدر زبان قریشی صاحب, ابھی اگر میں سے موٹا موٹا حساب کروں نا تو پاکستان کو $10 ارب کا نقصان ہوا ہے. پہلے ہی پاکستان پیچھے جا رہا تھا, اب یہ سیلاب آ گیا, سیلاب کی وجہ سے $10 ارب کا نقصان ہوا, تو پتہ نہیں پاکستان کتنی دہائیاں پیچھے چلا گیا. واٹ از دا پلان؟ آپ مجھے اجازت ہے کچھ گزارش کرنے کی؟ جی جی سر, آپ ہی کا ٹائم ہے, بولیے. دیکھیے علی نے جو بات کی, اور دیکھیں میں راجہ صاحب کی ایک بات سے تو ایگری کروں گا کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو نہ اس کے اوپر تشدد ہونا چاہیے, نہ اس کو دیوار سے لگانا چاہیے. ویسے تو خان صاحب پہاڑ پہ رہتے ہیں, وہ دیوار سے لگا ہی کوئی نہیں سکتا, وہاں دیوار ہی کوئی نہیں ہے پہاڑ پہ جو بندہ رہتا ہو. لیکن یہ ہے کہ ان کو نہیں لگانا چاہیے. ان کو اصل میں ان کا جو ایک اسپیشلائزڈ آرٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک بیانیہ بناتے ہیں. وہ رات کو منظور وسان صاحب کو تو سچے خواب آتے ہیں, یہ خواب کو ڈیولپ کرتے ہیں, اور خواب ان کو ہوتا ہے کہ ایک سازش ہوئی اور اس کے بعد سازش کا ایک بیانیہ چل پڑا. اب ان کو یہ شاید خواب آیا ہے یا ایلوژن ہوئی ہے کہ مجھے دیوار سے لگایا جا رہا ہے, میری پارٹی ڈسکوالیفائی ہو رہی ہے. یعنی جو کام ابھی صدیوں تک نظر نہیں آ رہا وہ اس کا ڈھنڈورا پیٹنے لگ جاتے ہیں. بالکل پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان کے پولیٹیکل پروسیس میں رہنا چاہیے. ان کا یہاں پریزنس ہونا ہیلدی ہے ڈیموکریسی کے لیے, پولیٹیکل پارٹیز کی گروتھ کے لیے. اور اگر ان کے ساتھ وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے یا کوئی زیادتی کر رہا ہے, آئین اور قانون سے بالا تر کوئی بھی نہیں ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اب آ جائیے ذرا اکنامک لاسز پہ. دیکھیے تمام صوبوں نے پرائمری سرپلس سائن کیے ہیں کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ NFC کے پیسے دیتی ہے,
اور بجٹ ڈاکیومنٹ جو بنا اور ریوائز ہوا, جس کے بعد جو ایک لیٹر ایشو ہوا اور جس کو نیگوشیٹ ہوا, اور جو خان صاحب بھی کر گئے تھے, ان کا بھی 2020-21 کا بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں, اس کے اندر بھی انہوں نے صوبوں سے, جس میں سندھ حکومت بھی تھی, سب نے پرائمری سرپلس کمٹ کیا, اور پھر فیڈرل گورنمنٹ کا بجٹ بنتا ہے. یہ آئسولیشن میں بجٹ نہیں بن سکتا کیونکہ NFC کی کیلکولیشن صوبوں کو جانی ہے. اب اگر یہ کہتے ہیں, اور جس طرح علی نے کہا, دیکھیے پہلے پروگرام کو ریوائیو تو ہونے دیں, ابھی تو ریوائیو ہی نہیں ہوا, آپ کو پہلے پروگرام ریوائیو کر لینے دیں. میں نہیں سمجھتا کہ IMF جس کو ساری دنیا پاکستان کو اس وقت امداد دینے جا رہی ہے, ہم سمٹ کرنے جا رہے ہیں, ساری دنیا پاکستان کو کال کر رہی ہے, دنیا کا میڈیا, پاکستان کا میڈیا, آپ کے لوگ دکھا رہے ہیں کہ 2/3 آف پاکستان از کمپلیٹلی انڈر واٹر. ڈیموں کے ڈیم اڑ گئے, نہ سکول رہے, نہ بریجز رہی, نہ انفراسٹرکچر رہا, نہ فوڈ سیکیورٹی رہی. آپ کے ایگریکلچر سیکٹر الون کو کئی اربوں ڈالر کا نقصان ہے. میرے ناقص اندازے کے مطابق آپ کو 25-30 ارب ڈالر کا نقصان ہو گیا ہے. یہ 10 ارب ڈالر تو کچھ ہے ہی نہیں. یہ تو جب نقصان کا اندازہ تو تب ہوگا جب پانی ہٹے گا, اور ریہیبلیٹیشن ابھی تو ریلیف پوری نہیں ہو رہی. تو یہ بلینز آف ڈالر ہے, 40-50 ارب کا آپ کی GDP کو نقصان ہوگا, اور یہ بہت بڑا لاس ہے. تو کیا اس وقت IMF کے لوگ کیا اندھے ہیں, وہ نابینا ہیں؟ وہ خود آپ کو کہیں گے کہ ہاں جی ہم آپ کو کوئی فسکل سپیس دیتے ہیں, آپ کا ہو سکتا ہے کچھ ڈیٹ ریسٹیڈیول ہو جائے, کوئی ملٹی لیٹرل لینڈنگ, آپ کے فرینڈز جو ہیں وہ آپ کو فسکل سپیس دیں, اور ہم بالکل KPK کی حکومت اور پنجاب کی حکومت کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھیں گے فائنینس والے. جب پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پیسے اکٹھے نہیں ہو رہے ہوں گے تو ہم صوبوں کو کہاں سے دیں گے, اور صوبے کہاں سے جنریٹ کریں گے؟ لیکن بینش یہ موقع نہیں تھا. یہ وہ وار ہے جو نریندر مودی کرے گا, یہ وہ وار ہے جو پاکستان کے دشمن کریں گے. آپ ود ان دا ڈومین آپ میسج کریں, آپ ملیں, آپ بات کریں, آپ پبلکلی چٹھی بازی لکھ رہے ہیں, اینڈ آن دی ایو آف دیٹ پروگرام جس کے لیے پاکستان کی عوام کے اوپر کتنا بوجھ ہمیں ڈالنا پڑا, نہ چاہتے ہوئے ڈالنا پڑا. پیٹرول کا ریٹ کتنے فیصد بڑھ گیا, گیس بڑھ گئی. تو خدارا میں یقین دلاتا ہوں اپنی جماعت اور یونٹی گورنمنٹ کی طرف سے راجہ صاحب کو بھی, تیمور صاحب کو بھی, فواد چودھری صاحب کو بھی, کہ آپ اور شوکت ترین صاحب کو بھی, اور ان پہ بہت لوگوں کو مایوسی ہوئی ہے ان کی یہ بات سن کر. انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی ایٹ سٹیک کر دی ہے یہ حرکت کر کے عمران خان کے یا ان کے کہنے پہ. بھائی پرائمری سرپلس تو تبھی ہوگا نا جب کلیکشن اس لیول کی ہوگی اور صوبوں کو پورا شیئر جائے گا. جب 2/3 آف پاکستان ڈوب گیا, آپ کا GDP برباد ہو گیا, آپ تو اس وقت بالکل ایک ڈیفالٹ سچویشن سے بچ رہے ہیں, اور پاکستان اتنے مشکل لمحے پہ ہے. خدارا اس وقت سیاست نہ کریں, خدارا صوبے نہیں پاکستان ہے تو صوبے ہیں, صوبے ہیں تو ہم ہیں, ہماری سیاست ہے. میں تو آپ کے پروگرام کے ذریعے, آپ کے چینل کے ذریعے میں ان سے 10 بستہ گزارش کروں گا کہ خدارا سیاست چھوڑ دیں. یہ جلسے بھی ہوتے رہیں گے, یہ ووٹ بھی بنتے رہیں گے, الیکشن بھی ہوتے رہیں گے. لیٹس ورک ٹوگیدر ایز اے یونائٹڈ پاکستان, لیٹس ریز دا فنڈز اینڈ لیٹس بی ود دا پیپل آف پاکستان. ٹھیک ہے, بالکل جیسے رائٹلی سیڈ بائی پاکستان پیپلز پارٹی آن دس فورم کہ یہ سیاست کا وقت نہیں ہے, یہ ریاست بچانے, ریاست بنانے کا وقت ہے. چھوڑا سا بریک, واپس آئیں گے فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن کے لیے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. یہ فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن ہے اور تینوں حکومتیں میرے پاس موجود ہیں, علی پرویز ملک, راجہ یاسر ہمایوں, حیدر زمان قریشی صاحب. راجہ یاسر ہمایوں صاحب, آپ کے صدر صاحب سے بات ہوئی تھی ویکنڈ پہ؟ میری کس لیے ہو رہی تھی, کیا ہوا؟ میں نے کہا ویسے آپ بھائی ان کی 50th اینیورسری تھی, ہینگ آن گائز, ان کی 50th اینیورسری تھی, اور وہ جس شایان شان سے پورے گورنمنٹ کی سطح کے اوپر سرکاری گھر میں سرکاری وسائل کے ساتھ اپنی سالگرہ منا رہے تھے, تو مجھے لگا شاید آپ نے ان کو مبارکباد دی ہو. ذرا دکھائیے جی, ویژولز دکھائیے. ایک طرف یہ وہ مناظر ہیں جو جمعرات کو 50th اپنی اینیورسری صدر پاکستان عارف علوی صاحب نے منائی پریزیڈنٹ ہاؤس میں, اور دوسری طرف آپ یہ وہ مناظر دیکھ رہے ہیں کہ جب صدر پاکستان صدر نہیں بنے تھے, اپوزیشن میں تھے, تو بارش جب ہوتی تھی سندھ میں, کراچی میں, تو بارش کے پانی کے اندر کشتی بوٹ لے کر کے آ جاتے تھے کہ دیکھو جی کتنا پانی ہو گیا, اور سندھ حکومت نے کوئی کام نہیں کیا, تو میں اس پانی کے اندر جو ہے وہ یہ بوٹ چلا کر کے آپ کو دکھاؤں گا. یہ ویژول دکھانے کا مقصد یہ ہے, خبر کو اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے, لیکن صرف یہ یاد دہانی ہے کہ اس دفعہ کا جو سیلاب ہے وہ ماضی کے تمام تر آئے ہوئے سیلاب سے کہیں زیادہ خوفناک ہے.
اور خبر یہ ہے کہ ہمارے صدر صاحب صدر پاکستان ویری آنریبل مسٹر عارف الوی، ان کی پرائیورٹیز، ان کی ترجیحات یہ ہیں کہ وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں اپنی سالگرہ منانا کو زیادہ ترجیح دیں گے. تو آپ نے مبارکباد نہیں دی ان کو سالگرہ کی، کیونکہ سلاب کی تو ان کو نہیں پڑی. ایسے ہی بلو دا بیلٹ ہٹ کر رہی ہیں. 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اس میں انہوں نے 24 گھنٹے تو ایک کام نہیں کرنا ہوتا نا، انہوں نے گھنٹہ فنکشن کیا ہوگا اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ انہوں نے اس کے لیے خود پے کیا ہے. رہتے جو پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہیں تو مفروضوں پہ بیس کر کے صرف ایک کہانی بنانا، کسی کو گندا کرنا، یہ بڑا عجیب سا کام ہے، میرا کرنا نہیں چاہیے. آپ کو پتا نہیں نا، آپ چیک کریں. آپ اگر مجھے یہ کہیں کہ پریزیڈنٹ دوبارہ چلائیں، نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں ویژول کو تو رد نہ کریں نا سر، میں نہیں بناتے، خود میرے کو 20 لاکھ روپے سرکاری فنڈ سے خرچ کر دیے. باقی 23 گھنٹے آپ جاری کر دیں، میں دکھا دیتی ہوں کہ باقی 23 گھنٹے میرے پریزیڈنٹ نے کیا کیا. جاری کروں، آپ خبر تو صحیح چلائیں نا سر. میں ویژول چلا رہی ہوں سر، آپ کو بلایا ہے، آپ سے پوائنٹ آف ویو لیا ہے. آپ کو پتا ہے اگر انہوں نے برتھ ڈے منائی ہے اپنی یا ویڈنگ اینیورسری منائی ہے 50ویں، تو ہو سکتا ہے انہوں نے خود پے کیا ہو. 1 گھنٹے کا فنکشن رسید ہے سر، دے دیں، میں رسید بھی چلا دوں گی. چلا دیں رسید. بات مگر بینش ایک سیکنڈ سر، ایک اور چیز ہے، ایک منٹ، بات پیسوں کی نہیں ہے، بات ایک منٹ. ترجیحات دیکھیں نا، انہوں نے کوئی 24 گھنٹے سیلاب میں تو نہیں نہ رہنا. کل آپ کی منصور خان چلا رہے تھے ویڈیو، میری یاد سنیں. نہیں سر، آپ کسی اور اینکر کی یہاں بات نہیں کریں. نہیں بیکاز ہی از ناٹ ہیئر نا، ہاؤ ول منصور ریپلائی آن یور پارٹ. نہیں، وہ ایک ویڈیو چلا رہے تھے کہ مریم بی بی گھر بیٹھی ہیں، کیوں نہیں نکلی. آج وہ چلی گئی ہیں. میں کل تب بھی یہی سوچ رہا تھا کہ یار یہ اینکرز کو کیا ہو گیا کہ لوگوں کے پرسنل دیکھیں کسی بھی آپ کے پاس ان کا 24 گھنٹے کا ریکارڈ تو نہیں ہے نا. انہوں نے 1 گھنٹہ اگر ایک فنکشن کر لیا، اس کی ویڈیو نکال کے آپ نے لگا دی اور ایکیوز کر دیا کہ انہوں نے سرکاری خرچے پہ سالگرہ منائی. ان کی 50ویں اینیورسری ایک دفعہ ہی آنی تھی نا، انہوں نے منا لی. کیا ہو گیا؟ اینکر مریم کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اینکر جانے، مریم جانے، وہ اینکر جانے. میں کہہ رہا ہوں وہ بھی غلط کہہ رہا تھا. آپ نہیں سر، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں. وہ سر وہ جانے، میں صحیح کہہ رہی ہوں. پی ٹی آئی والوں کو اب سنیں تو صحیح نا راجہ صاحب، یہ ایسے اچھا نہیں نہ لگ رہا. آپ سنیں تو صحیح. صدر پاکستان میرے صدر ہیں، میں ان کو اون کرتی ہوں. گھر کے سربراہ ہیں. اگر گھر کے اندر مصیبت آئی ہوئی ہو، فوتگیاں ہوئی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، سیلاب میں بہہ رہے ہیں، گھر کا جو مالک ہے اپنے پلے سے، حکومت کے پلے سے، ہمسایوں کے پلے سے اگر اپنی گھر میں ایک سیلیبریشن کر رہا ہے، سر آپ سیاست دان ہیں، آپ ووٹ لینے باہر نکلتے ہیں، کیا سوٹ کرتا ہے؟ یس اور نو سر، لیٹس بی آنیسٹ. کیا کہ سوٹ کرتا ہے ایسے موقع پر سیلیبریشن؟ سر سوٹ کرتی ہے. آپ کو موقع مل جاتا ہے کہ آپ اس پہ کیچڑ اچھال سکیں، اور تو کوئی بات نہیں ہے. مجھے تو مل گیا سر، اینڈ آئی ایم رائٹلی ڈوئنگ اٹ. جی علی پرویز ملک صاحب، دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آپ کا جو آج کا شو ہے نا، اس کے اندر چاہے شوکت ترین صاحب والا واقعہ ہو، چاہے شہباز گل یا شہباز شبیر جو بھی اس کا نام ہے اس کا واقعہ ہو، چاہے یہ ویژولز ہوں جس کے اندر صدر صاحب اپنا کیک کاٹ رہے ہیں اور کس طرح سے پہلے وہ کشتی لے کے کراچی کی سڑکوں پہ نکل آتے تھے. دس جسٹ شوز کہ پاکستان تحریک انصاف کے قول اور فعل میں کتنا بڑا تضاد ہے اور ان کی اصل میں ترجیحات کیا ہیں. گزارش یہ ہے، اور میں ایک آپ سے اور گزارش کرتا جاؤں، اب اس کو کنیکٹ کریں جو فورن فنڈنگ کا جو فیصلہ آیا ہوا ہے، اس کے اندر فیڈرل گورنمنٹ نے اور سپریم کورٹ نے یہ ڈٹرمنیشن کرنی ہے نا کہ کیا یہ پارٹی ریاست کے مفادات کے خلاف کام کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے. تو مجھے بتائیں اس آڈیو اور ان حرکات کے بعد کیا وہ ڈٹرمنیشن کچھ زیادہ مشکل ہونی چاہیے؟ تو گزارش یہ ہے کہ خدا کے لیے جو سینئر ایلیمنٹ اپنی پارٹی کے اندر ہے اس کو ایکٹیویٹ کریں اور اپنے قائد کو جو پتہ نہیں کس ہائی ہارس کے اوپر بیٹھے ہوئے ان کو گھوڑے سے اتاریں اور اس ملک کو، اس ریاست کو طاقتور بنانے کے لیے ان کو کیا اپنا کردار ادا کریں. یہی فنڈنگ جو اپنی پارٹی کے لیے امریکہ میں کر رہے ہیں وہ آ کے یہ جو فلڈ افیکٹڈ لوگ ہیں ان کے لیے کریں. تو میرے خیال سے سب ان کے ساتھ ان کی تعریف کریں گے. ابھی بھی کر رہے ہیں اور صرف آپ نہیں چلیں وہ جلسے کے اندر اور لان تان کے بعد اگر اسی طرح کرنا ہے تو چلیں کوئی بات نہیں، اسی طرح کر لیں، بٹ کم از کم اب اس کے اوپر قائم رہیں اور کنٹریبیوٹ کریں. وہ یہاں پہ تقریباً 4 صوبوں کے یہاں پہ حکمران ہیں، پنجاب، کے پی، بلوچستان، آزاد. اللہ پاکستان کے اوپر اپنا رحم کرے، اللہ پاکستان کے اوپر اپنا کرم کرے. پروگرام کے اختتام کے اوپر میں صرف ہاتھ جوڑ کے اللہ کے حضور دعا ہی کر سکتی ہوں. آج کے لیے بہت شکریہ، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.